الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے بارگاہ الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پیغام حق کا اعلان کیا، دین حق کا اعلان کیا، آپ کی اس انتھک محنت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے جن ہستیوں کو آپ کا ساتھی بنایا، آپ کا صحابی بنایا، ان کی شان اور عظمت یہ ہے کہ ہر صحابی ایک تحریک ہے. ہر صحابی نے ایک تاریخ رقم کی ہے. ہم کبھی مجموعی لحاظ سے ان کے تذکرے کرتے ہیں، کبھی ان قدوسی لوگوں میں سے، پاکیزہ جماعت میں سے ایک ایک کر کے ان کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ ہمارے آنے والی نسل اور ہماری موجودہ جو مسلمان ہیں ان کو ان کی عظمت اور ان کے کردار کا پتہ چلے کہ دین کیسے بچا ہے اور کیسے پہنچا ہے یہاں تک. اس پاکیزہ اور مقدس جماعت میں سے آج آپ کے سامنے ایک عظیم ہستی، جنہیں سید الانبیاء نے اللہ کی تلوار کہا ہے، اس عظیم جرنیل صحابی کا تذکرہ کروں گا جو دنیا میں سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہے. اللہ کی تلوار.
اور دنیا جانتی ہے انہیں ابو سلیمان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خاندانی لحاظ سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سرکردہ لوگوں میں ہیں۔ مخزومی ہیں، بنو مخزوم سے ہیں، اور ان کے والد ولید جو قوم کے لیڈر تھے اور مالداری کے لحاظ سے اتنا مالدار آدمی کہ مکہ میں اس سے زیادہ امیر کوئی نہیں، انگوروں کھجوروں کے باغات کا سلسلہ، سونے اور چاندی کا ایک سلسلہ، نوکروں غلاموں اور خادموں کی لڑیاں، دولت ہی کی وجہ سے اس نے قریش کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اپنے کام میں، کہ کعبہ کا غلاف 1 سال قریش سارے مل کے خریدیں گے، بنائیں گے، وہ کعبے کے اوپر چڑھائیں گے، اور 1 سال میں اکیلے غلاف کعبہ کی یہ سعادت حاصل کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں اس کا لقب تھا وحید، مشہور ہو گیا، یعنی اکیلا، سارے قریش ایک طرف ایک کام میں اور یہ اکیلا دوسری طرف کام کرتا تھا، وحید۔ اور اسی دولت کے ناز میں آ کر اسی نے کہا تھا کہ نبوت کا مستحق تو زیادہ میں تھا، قرآن اترنا تھا، وہی آنی تھی، نبوت اگر ملنی تھی تو طائف اور مکہ 2 بڑی بستیوں میں سے کسی لیڈر کو نبوت کیوں نہیں ملتی، اور اپنے آپ کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ قرآن نے وہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں، کیا کہتا ہے؟ سورہ زخرف آیت 31، قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ قرآن کیوں نہیں اتارا جاتا ان 2 عظیم بستیوں میں سے کسی ایک آدمی پر، یا طائف کے کسی لیڈر اور سردار پہ کیوں نہیں اترا، یا مکے کے قائد اور لیڈر کے اوپر کیوں نہیں اترا؟ اتنا خوش فہمی میں آگے ہوا، اور مالدار تو تھا، بیٹے بھی بہت سارے۔ قرآن مقدس نے ولید ہی کے متعلق فرمایا تھا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا۔ مال اور اولاد جو ہر وقت حاضر باش رہیں، ایسے بیٹے اللہ نے دیے، اور دولت دی، یہ اس کا باپ تھا۔ بڑا سخت مخالف تھا نبی علیہ السلام، اور یہی ایک دن آیا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے جرگے کے طور پر۔ نبی علیہ السلام سے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ مال چاہیے؟ شادی چاہتے ہو؟ کیا چاہیے؟ نا اس کو دولت کی گھمنڈ تھی۔ نبی علیہ السلام نے کہا ولید اگر تجھے وقت ہو تو میں بتاؤں، سنے گا؟ کہنے لگا بولیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتے جا رہے ہیں، لسان نبوت سے جب آیات قرآنی سنتا گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،
اور جا کے اپنی قوم میں کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے؟ واللہ لقد سمعت من محمد کلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن ان له لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اعلاہ لمثمر وان اسفلہ لمغدق انه لیعلو ولا یعلی علیہ وما هو قول البشر۔ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو کسی جن کا، انسان کا کلام نہیں، شاعر ساحر کا کلام نہیں۔ اس میں ایک مٹھاس ہے، اس میں تو تازگی ہے۔ وہ ایسا درخت ہے جس کی شاخیں پھلدار ہیں، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، جو ساری چیزوں پہ غالب آنے والا ہے۔ کوئی چیز اس کلام پہ غالب نہیں آ سکتی ہے۔ یہ تبصرہ کیا، لیکن ایمان پھر بھی نہیں لایا۔ لیکن قربان جاؤں، قرآن کا قانون ہے، اللہ فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت، اللہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، یعنی کافر سے اللہ مومن موحد پیدا کر دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موحد مومن سے کافر پیدا ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام موحد اعظم سے کنعان جیسا مشرک پیدا ہو گیا، اور آزر جیسے بت پرست سے خلیل اللہ جیسا پیغمبر پیدا ہو گیا۔ اللہ کی مرضی۔ یہ تو رب کا قانون ہے۔ اللہ نے انہی کے فرزند خالد بن ولید کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اب ذرا سنیے، عجائبات سے بھرا ہے ان کی زندگی کے یہ لمحات، یہ بھی بڑے عجیب ہیں۔ خالد بن ولید سخت ترین مخالفین میں پیغمبر کے، دشمنان اسلام میں سرکردہ ہیں، اور باپ کے مشن کے اوپر کھڑے ہیں۔ اتنے شدید مخالف کہ اندازہ لگائیے، اور فوج میں ہمیشہ سپہ سالاری اور لیڈری اور کمانڈ انہی کے خاندان گھرانے میں رہتی تھی۔ قد لمبا، طویل قد، سفید گورا رنگ، اور وجاہت ایسی کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ صحابہ میں فاروق اعظم کے ساتھ بڑی مماثلت تھی ان کی شکل و صورت میں۔ کبھی کبھی گہری نظر سے کوئی نہ دیکھتا تو دور سے ان میں فرق بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ تراز قد، دلیری کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی شجاعت ان میں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ میدان احد میں جب اللہ کے پاک پیغمبر نے 50 صحابہ کو جبل رمات پہ کھڑا کیا، گھاٹی پہ، باقی صحابہ کرام کو میدان کارزار میں اتارا، اور فرمایا اوپر والوں سے آپ نے گھاٹی پہ رہنا ہے، آپ نے نیچے بھائی جو مرضی ہے ہو جائے، آپ نے نہیں اترنا۔ لڑائی شروع ہو گئی، مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے، بھاگنے لگ گئے، صحابہ غالب آ گئے۔ جو اوپر والے تھے وہ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ میدان فتح کر لیا ہے مسلمانوں نے، تو وہ اپنے امیر سے کہنے لگے بھائی اترتے ہیں۔ امیر نے کہا نہیں، نبی علیہ السلام نے کہہ دیا ہے ادھر ہی ٹھہرنا ہے جب تک کہ حکم ثانی نہ آئے۔ تو باقی ساتھی کہنے لگے جی امیر صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لڑائی کے لیے کھڑا کیا تھا، اب جنگ ختم ہو گئی، اب دیکھو نیچے مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا ہے، اب یہاں رہنے کا کوئی مقصد۔ سارے اتر آئے، صرف 10 صحابہ باقی بچ گئے، 40 نیچے اترے امیر کے ساتھ، باقی 10 رہ گئے۔ جب وہ نیچے اترے کہ ہم جا کے باقی دوستوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں،
خالد بن ولید مشرکین کی فوج میں کمانڈ کر رہا تھا، اور آپ نے ایک فوجی دستہ لیا اور پہاڑ کے پچھلی جانب سے آپ نے گھوم کے اوپر دیکھا گھاٹی میں صرف نہتے 10 تیر انداز بیٹھے ہیں۔ تو خالد بن ولید نے ان پہ حملہ کیا، وہ 10 کے 10 شہید ہو گئے، اور اوپر سے ایسا دھاوا بول دیا کہ جو مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگے تھے ایسی بگدڑ مچی کہ 70 صحابہ جام شہادت نوش کرتے۔ اور اسی سے ابو سفیان نے خوش ہو کے کیا اعلان کیا تھا، جب 70 شہید ہیں، باقی زخموں سے چور چور ہیں، اللہ کے حبیب کے دندان شہید ہیں، خود کی کڑیاں لوہے کی آپ کے رخسار میں دنسی ہوئی ہیں، اللہ کے محبوب بھی زخمی ہیں، یہ حالت ہے۔ تو ابو سفیان نے اسی وقت کہا تھا نا، لنا عزا ولا عزا لکم، لنا عزا ولا عزا لکم، اولو حبل، حبل زندہ باد۔ نبی کریم نے فرمایا عمر جواب دے۔ جب ابو سفیان نے کہا اولو حبل، تو فاروق اعظم نے فرمایا اللہ اعلی و اجل۔ اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے ہمارا معبود عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا لنا مولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارے پاس وہ نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس نے ایک اور لفظ کہا، کہتا ہے قتلانا و قتلاکم سوا، بدر میں ہمارے 70 مارے گئے تھے، ابو سفیان نے کہا، اور احد میں تمہارے 70 مارے گئے، ہم برابر ہو گئے ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا کوئی برابر نہیں ہے، قتلاکم فی النار و قتلانا فی الجنہ، تمہارے مرے ہوئے جہنم میں اور ہمارے قتل جو ہوئے وہ جنت میں ہیں۔ اللہ اللہ نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی، نعرہ صحابہ، اللہ اکبر۔ تو خالد بن ولید ایسے مارکوں میں بھی شریک رہے اور بھرپور کردار ادا کیا، لیکن اللہ کی شان، ان کا ایک اور بھائی ہے جس کا نام بھی ولید ہے، ولید ابن ولید۔ اب آپ کہیں گے عرب کی عادت ہے وہ اپنا نام بیٹے کے ابھی رکھ دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں عادت تو یہ ہے کہ ہم نے جو نام رکھ دیا ہے وہ اگر خاندان میں کوئی اور رکھے گا تو اس کے گھر جرگا جائے گا، جی آپ نے تو نام رکھا ہے تو ساڑھے چاچے دا نہ آئے، یہ تو ہمارے دادا کے ہاں رکھا کا نام تھا، مارتے ہیں، لیکن عرب کے اندر یہ چیز نہیں تھی، بلکہ ایسا کرتے تھے کبھی کہ جو دادا کی اولاد تھی ان کا جو پہلا پوتا ہوتا تھا تو اس کا نام دادا کے نام پہ رکھتے تھے۔ تو ولید ابن ولید، اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے پہلے مالا مال کر دیا، یہ مسلمان ہو گیا۔ اب ذرا آگے سنیے، نبی علیہ السلام کی مخالفت میں خالد لڑتے بھی ہیں، کھڑے بھی ہیں، ڈٹے ہوئے بھی ہیں، یہاں تک کہ جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ رونما ہوا، نبی پاک 1400-1500 صحابہ کرام کو لے کے عمرے کے لیے آ رہے تھے مدینہ سے، تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے انہیں روک لیا، کوئی عمرہ کی اجازت نہیں، تم لڑنے آئے ہو، حالانکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے پاس جنگی ہتھیار بھی کوئی نہیں سوائے وہی جو عرب کی عادت ہوتی تھی، ایک تلوار نیام میں رکھتے، اس کے علاوہ کوئی جنگی ساز و سامان نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لڑنے نہیں آئے، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے، بس اللہ کا گھر یاد آیا ہے، دیدار ہوگا حرم کا، جائیں گے نہیں۔ یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے تو مشرکین نے ایک فوجی دستہ بنایا تھا کہ جاؤ
1500 صحابہ مکے کے باہر حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالیں، ان کی نقل و حرکت پہ نظر رکھو، کہیں لڑنے تو نہیں آ رہے۔ ادھر مذاکرات بھی جاری ہیں اور ادھر ان کی نگرانی بھی ہو رہی ہے۔ انہی نگرانی کرنے والوں میں سرکردہ خالد بن ولید ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اسی گات میں تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر کے شہید کر دوں۔ کہتے ہیں یہ ایک موقع میرے ہاتھ میں تھا، میں انتظار میں۔ لیکن کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی صلاۃ خوف 2 گروہ میں نماز کا وہ منظر، صحابہ کا وہ سکون اطمینان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عبادت میں مگن ہونا، محو ہونا، گہرائی میں جانا، ڈوب کے رب کی عبادت کرنا، یہ منظر اس نے مجھ پہ اتنا رعب طاری کر دیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ خالد یہ پڑھ نماز رہے ہیں لیکن لگتا یوں ہے کہ ان کا باطنی مخفی طور پر رب نے پیرا کیا ہوا ہے۔ کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ رب کی حفاظت میں ہیں، اسی وجہ سے میں حملہ بھی نہ کر پایا۔ حدیبیہ میں طے ہو گیا کہ اب عمرہ نہیں ہوگا، واپس چلے گئے اللہ کے پاک پیغمبر، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے۔ اب سنیے گا، خالد کہتے ہیں جب اگلا سال آیا، اللہ کے پاک پیغمبر اپنے 1400-1500 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، میرے دل میں ایک تکلیف، آگ جلن محسوس ہو رہی ہے کہ صحابہ میری موجودگی میں آئیں گے اور اس گھر کا طواف کریں گے بیت اللہ کا، اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں کیسے برداشت کروں گا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، اس سوچ میں کہاں بھاگ جاؤں، جب تک مسلمان ادھر ہوں گے میں نہیں ہوں گا، چلا گیا، گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ اتنی عداوت، لیکن قربان جاؤں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی بھی کسی سے کم ہے کیا؟ آپ کی حکمتوں نے تو پہاڑوں کو موم کیا ہے، پتھروں کو موم کیا ہے۔ سنیے، خالد چھوڑ گئے مکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں خالد نظر نہیں آ رہا۔ کون نظر نہیں آ رہا؟ خالد نظر نہیں آ رہا۔ اللہ، اس کے بھائی سے پوچھا خالد کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ، سختی کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکا، مکہ چھوڑ گیا ہے، لیکن امید ہے کہ اللہ اسے لے آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمائے، یہ نہیں کہا کہ میری طرف سے خالد جا کے خالد کو یوں کہو، بلکہ فرمایا میں تو امید کرتا ہوں کہ اللہ نے جو خالد کو عقل و فراست دی ہے، ایسے عقل مند انسان اسلام سے کبھی جاہل نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کی عقل اسے اسلام کی طرف مائل کر دے گی۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا اگر وہ اسلام کے لیے اپنی قوت، طاقت اور فوجی مہارت، جنگی مہارت استعمال کرے تو ہم فخر کریں گے، ہمیں بڑی خوشی ہوگی اور یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ پیار اور محبت بھرے جملے اس شخص کے لیے جس کی حالت یہ تھی، لسان نبوت سے نکلے۔ یہ کوئی عام بندے کی گفتگو نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تھی۔ ولید نے، جو بھائی ہے خالد بن ولید کا، بس موقع ضائع نہیں کیا، فوراً وہیں خط لکھ دیا کہ ہم تو واپس جائیں گے مدینہ۔ وہ رک کا خالد کو پکڑا دیا، کسی طریقے سے کسی کو دیا کہ اگر خالد نظر آئے میرا بھائی تو اس کو نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ پہنچا دینا۔ بھائی تھا نا، تڑپ تھی دل میں۔ اللہ کے پاک پیغمبر چلے گئے واپس مدینہ منورہ۔ خالد کو جب وہ رکا، وہ خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں سے مزین ملتا ہے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے
وہ کلمات مجھے اتنے پسند آئے کہ میں خط بھی پڑھ رہا ہوں، مسکرا رہا ہوں۔ ادھر اتنی سختی، ادھر سے یہ حکمت عملی، اسی نے میرے دل کو موم کر دیا۔ اور بھائی نے کیا لکھا؟ بھائی نے کہا خالد یہ موقع کبھی ہاتھ سے ضائع نہ کرنا، میرا خط ملتے ہی نبی کریم کے پاس حاضر ہو جانا۔ خالد کہتے ہیں خط ملا مجھے، اب انتظار میں جستجو اتنی بڑی کہ جاؤں تو کیسے جاؤں مدینہ۔ ساتھی تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلی نظر میری صفوان بن امیہ پہ پڑی۔ اس کے پاس گیا، میں نے کہا صفوان میں اسلام کے بارے میں کوئی فکر مند ہو رہا ہوں، تو میرا ساتھ دے گا مدینہ جانے کے لیے؟ اتنے غصے میں ہو گئے، اتنے جلال میں، کہنے لگا آپ کیا کہتے ہیں، میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ کہتا ہے لات عزا کی قسم، ساری دنیا اگر کلمہ پڑھ لے اور ایک بندہ رہ جائے جو اپنے باپ دادا کے دین پہ ہوگا تو وہ میں ہوں گا۔ بدر میں اس کا باپ بھی قتل ہوا تھا اور بھائی بھی مارا گیا تھا۔ تو خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے بات نہیں کی، اسے چھوڑ دیا، دوسرے کے پاس چلا گیا، اس کے بھی یہی الفاظ تھے۔ دوسرا کون تھا؟ اکرمہ بن ابی جہل، جو بعد میں اصل مسلمان ہوا تھا، اور یہ صفوان بھی بعد میں مسلمان ہوا تھا۔ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے کے پاس گیا، کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ اب ساتھی تلاش کرتے کرتے گھر میں آیا، میں نے کہا میرا ایک دوست ہے عثمان بن ابی طلحہ، عثمان ابن ابی طلحہ کے پاس گیا، میں نے کہا میرا تو یہ کچھ ارادہ بن رہا ہے مدینہ جانے کا۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میرا بھی دل کرتا ہے۔ بس دو ساتھی تیار ہوئے، ہم نے کہا بس فجر سحری کے وقت فلاں جگہ پہنچنا، انتظار نہیں ہوگا، بس اس وقت پہ پہنچنا، نکل جائیں گے۔ یہ دونوں بات طے کرتے ہیں، جب اس مقام پہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، سامان سفر باندھا ہوا ہے، چلنے لگتے ہیں، دیکھتے ہیں تو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت حبشہ سے آ رہے تھے، مسلمان نہیں تھے اس وقت، وہ ملے۔ انہوں نے ایک دو آوازیں اس کو دی کہ کیا ارادہ ہے؟ کہتا بھائی اپنا کام کرو، شأنکم، اپنی راہ پکڑو۔ میں کہا بھائی عجیب آدمی، اور اللہ کی قسم آپ حیران ہوں گے، کہتے ہیں انہوں نے ہماری بات رد کی، لیکن جب چلتے ہیں تو سفر سب کا ایک ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ آخر میں وہی مجبور ہو کے پوچھا کہ مجھ سے پوچھو تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ تو خالد بن ولید کہنے لگے اللہ کی قسم ہے عمر بن عاص، میں تو سچ کہتا ہوں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ جب یہ کہا تو عمر ابن عاص نے کہا اللہ کی قسم میں بھی اسی ارادے سے آ گیا ہوں۔ تینوں مل گئے، کہتے ہیں ہم تینوں جا رہے ہیں۔ ادھر مدینہ منورہ میں میرے بھائی کو پتہ چل گیا کہ خالد بن ولید آ رہا ہے، اللہ اکبر کتنی خوشی ہوگی۔ دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، کہتے ہیں مجلس لگی ہوئی ہے، خالد بن ولید کہتے ہیں ہم تینوں ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے دور سے آ رہا ہوں مجلس میں، لیکن جتنی دیر میں نبی مجھے دیکھ رہے ہیں، ملاقات ہونے تک آپ مجھے دیکھ کے مسکراتے جا رہے ہیں، مسلسل مسکرا رہے ہیں، تبسم قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے، نعرہ تکبیر۔ کہتے ہیں مسکرا رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھاگتے تیزی سے پاس آیا، سلام کیا، پیار بھرے لہجے میں سلام کا جواب دیا اللہ کے پاک پیغمبر نے۔
ثم وضعت یدی فی ید رسول اللہ، میں نے ہاتھ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں رکھ کے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا، عجیب شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا، اس کے بعد عمر ابن عاص نے، اس کے بعد عثمان ابن ابی طلحہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن میں نے ساتھ کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو پتہ ہے میں آپ کے خلاف ہر جنگ میں شریک ہوا ہوں، اب تک بڑی اذیتیں دی ہیں، شکستوں کا سبب بناؤں، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ میری یہ خطائیں معاف کر دے۔ نبی کریم نے فرمایا خالد دعا کی ضرورت نہیں، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب بندہ مسلمان ہوتا ہے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ لیکن خالد اپنی بات پہ اصرار کر رہے تھے، کہنے لگے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن دعا لینے کا طلبگار پھر بھی ہوں، پھر بھی میری یہی تمنا ہے۔ جب اصرار بڑا، نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، کیا فرمایا اللہم اغفر لخالد، اللہ آج سے پہلے خالد سے جتنی بھی اسلام کے خلاف رکاوٹیں یا تکلیفیں انہوں نے دی اللہ ساری لغزشیں معاف کر دے۔ لسان نبوت سے دعا پائی، کلیجہ ٹھنڈا کر لیا، لیکن جتنے بہادر پہلے تھے اس سے کئی گنا شجاعت میں اضافہ ہو گیا، ایمان آنے سے بہادری میں، دلیری میں اس قدر اضافہ ہو گیا۔ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا جو مارک آیا خالد بن ولید کے اسلام لانے کے بعد، اسے کہا جاتا ہے غزوہ موتا۔ عام لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ اصل میں ہے سریہ موتا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام اس میں بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے تھے۔ آپ سنیے ذرا، یہ سریہ موتا جو مشہور ہے، غزوہ موتا سے شام کا ایک شہر ہے موتا۔ نبی علیہ السلام نے بصرہ کے حاکم کو خط لے کر بھیجا، خط دیا اپنا، اور وہ خط کون لے کے جا رہا تھا؟ حرس بن عمیر، حرس بن عمیر ازدی نبی کا خط لے کے چلتا ہے اور جانا کہا ہے بصرہ کے حاکم تک۔ راستے میں پڑتا ہے ایک شہر موتا، اور اس موتا کا جو حاکم تھا ایسا بدبخت آدمی تھا کہ اسلام کی دشمنی میں سرکردہ تھا۔ اسے پتہ چلا کہ جی یہاں قیام کے لیے کوئی مسلمان صحابی ٹھہرا ہے، اس نے فوراً کہا اسے گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا قاصد، خط لے کے جانے والا حرس بن عمیر گرفتار ہوا۔ یہ پوچھتا ہے مکے سے آئے ہو؟ کہنے لگا جی ہاں۔ نبی علیہ السلام کا نام لیا کہ ان کے ماننے والے، کہ الحمدللہ انہی کے ماننے والوں میں سے ہوں۔ حکم دیا اس کو باندھ دو اور اسے شہید کر دو، قتل کرو۔ انہیں باندھا گیا اور بے دردی سے شہید کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ اس بدبخت نے، جس کا نام تھا شرحبیل، اس حاکم کا نام کیا تھا؟ شرحبیل۔ اس بدبخت نے نبی علیہ السلام کے قاصد کو جب قتل کیا، شہید کیا، نبی علیہ السلام نے فوراً 3000 کا لشکر تیار کیا، فرمایا جاؤ خبر لو ان کی۔ اب 3000 کا لشکر جانے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رہے سب سے پہلے لشکر کا علم بردار زید بن حارثہ ہوگا،
کمانڈ، جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ زید بن حارثہ. پتہ ہے کون سا زید بن حارثہ؟ جسے نبی علیہ السلام نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور پھر فرمایا اگر زید شہید ہو جائے تو اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا ان کو ملے گا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں پھر علم ملے گا عبداللہ بن رواحہ جو شاعر تھے بڑے عظیم صحابی رسول ہیں. فرمایا جھنڈا ان کو دینا، اور یاد رہے اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے پھر مشورہ کر لینا، جس کو تم اپنی مرضی سے اپنا امیر بنا لینا، پھر وہ ہوگا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوج میں ہے. اب سنیے ذرا، جب یہ 3000 کا لشکر مدینہ منورہ سے چلتا ہے، نبی علیہ السلام سنیت الوداع، نبی علیہ السلام یہ مدینہ منورہ سے باہر ایک پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے، 2 گھاٹیاں ہیں، پہاڑیاں ہیں. عرب کی عادت تھی مہمان کو وصول بھی یہاں سے کرتے تھے اور رخصت بھی، جو خاص مہمان ہوتے تھے یہاں تک آتے تھے رخصت کرنے کے لیے انہیں. اور یہی وہ گھاٹی ہے سنیت الوداع جسے کہتے ہیں. یہ وہی آپ نے اشعار میں پڑھا ہوگا، نبی علیہ السلام جب مدینہ آ رہے تھے تو بچیوں نے جو نغمہ پڑھا تھا وہ یہی تو تھا نا کہ طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. کہ وداع کی گھاٹیوں سے ہم پہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. نبی علیہ السلام اس لشکر کو وہاں تک رخصت کرنے آئے. رخصت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند نصیحتیں کیے. خیال کرنا جا کے موتا میں اسلام کی دعوت دینا، پھر یہ کرنا ان کو مارنا ہے ان کو نہیں مارنا، بچوں کو بچانا، عورتوں کو بچانا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، مکان نہیں گرانے. یہ آپ نے چند نصیحتیں کی. لشکر رخصت ہو گیا. لیکن قربان جاؤں ایک بات کا اشارہ آپ سمجھے ذرا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا جھنڈا کس کے پاس ہوگا؟ زید بن حارثہ. پھر دوسرے نمبر پہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ. صحابہ کہنے لگے نبوت کی زبان سے جو جملے نکلے ہم سمجھ گئے، کچھ اور ہو یا نہ ہو ان 3 کو شہادت ضرور ملے گی. یہ اندازہ ہمیں لگ گیا کہ جو ترتیب بتائی جا رہی لگتا بھی ایسا ہی ہے کہ یہ تو خوش نصیب شہادت کا مرتبہ پا لیں گے. اور ایک عجیب بات، جمعے کا دن تھا، ان کو رخصت کر دیا. جب اللہ کے پاک پیغمبر مدینہ منورہ میں جمعہ کی نماز پڑھائی، نماز جمعہ کے بعد دیکھتے ہیں تو عبداللہ بن رواحہ ادھر ہی ہے. فرمایا عبداللہ آپ کو تو میں نے بھیجا نہیں تھا. کہنے لگے یا رسول اللہ گھوڑا تیز ہے. میں نے کہا چلنا تو ہے، جمعے کا دن ہے، کم از کم جمعہ آپ کی اقتداء میں ادا کر لوں، جمعہ آپ کی اقتداء میں ادا کر لوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ اللہ کی قسم جو جن کو میں نے رخصت کیا اس صبح کے وقت جو نکل گئے، ان کا اس صبح کے وقت نکلنا ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے. اور فرمایا عبداللہ بن رواحہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، او عبداللہ بن رواحہ اگر تو کائنات کے سارے خزانے خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، ما ادرکتا غدوتہم، ان کا وہ صبح نکلنا ان کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جو نکل گئے یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے. عبداللہ بن رواحہ پیچھے سے اپنے فوج کو جا کے پہنچ گئے. لڑائی شروع ہو گئی موتا میں. اور یہ بھی آپ سنیے، اس بدبخت کو پتہ چلا تھا کہ مدینہ سے لشکر آ رہا ہے
تو اس نے بصرہ کے حاکم کو بھی خط بھیجا اور کہ فوج بھیجی جائے. 1.5-2 لاکھ کا لشکر اس نے بلایا تھا. اور ادھر سے جی 3,000 2 لاکھ کا لشکر فوجی ان کا ہے. اب جب قریب پہنچے ان کو پتا چلا کہ ادھر تو 2 لاکھ فوجی ہیں جنگی. تو کچھ ساتھیوں نے کہا جی نبی علیہ السلام تک پیغام بھیجتے ہیں, صورتحال بتلاتے ہیں ان کو, اس کے بعد جو حکم وہ دیں گے اسی پہ عمل ہوگا جیسے وہ فرمائیں گے. لیکن عبداللہ بن رواحہ آگے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہے ہمیں آج تک جتنی فتوحات ملی ہیں کثرت سے نہیں, قوت سے نہیں, ہمیں ملی ہے رب کی مدد اور نصرت سے. آج تک ہم لڑے ہیں وہ قوت سے تو ہماری فتح نہیں ہوئی, تعداد میں بھی ہم کم تھے, ہم تو اللہ کی نصرت پہ لڑتے ہیں عقیدہ توحید لے کر. اللہ کی قسم نہیں, جو کہہ دیا ایسا ہی ہوگا. بس آپ کی ایسی دلیرانہ گفتگو تھی کہ سب میں ایک نئی روح پھونک دی, سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے لڑتے ہیں. میدان میں 3,000 جانثار وفاداران مصطفیٰ اور ادھر سے 2 لاکھ کا لشکر, لڑائی شروع ہے. بخاری کی حدیث پڑھنے لگا ہوں. ادھر منبر پہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے میدان کارزار کے پردے ہٹا کے وہ منظر دکھا دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو میرے ساتھی, زید ابن حارثہ میدان میں اتر چکے ہیں, لڑ رہے ہیں. فرمایا اللہ اکبر, زید شہید ہو گئے ہیں. جھنڈا جعفر کے پاس آ گیا, پھر وہ لڑ رہے ہیں. فرمایا اللہ اکبر, جعفر بھی شہید ہو گئے. نبی کا معجزہ ہے. فرمایا اب تلوار عبداللہ بن رواحہ کے پاس ہے, وہ لڑ رہے ہیں اور نبی پاک عیناہ تذرفان, نبی کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, لڑی وہ منظر دیکھ رہے ہیں, بتلا رہے ہیں. فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. اب مسلمان خدا جانے کس کو مقرر کرتے ہیں. اتنے میں سب نے اتفاق کیا کہ اب جو ہے سپہ سالار خالد بن ولید ہوگا. جب جھنڈا علم خالد بن ولید کو دیا, میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا؟ فرمایا اب علم اٹھا لیا ہے, سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے, اللہ کی تلوار اب آ گئی اور اللہ کی تلوار سے انشاءاللہ فتح ہوگی. اللہ کی شان, اتنے بڑے لشکر سے ایسے لوگوں کو ایسے کاٹا. پتہ ہے خود خالد بن ولید کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اس دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں فولادی ٹوٹ گئیں, ان کا دستہ ہی میرے ہاتھ میں رہ جاتا تھا. فولاد کی 9 تلواریں ٹوٹ گئیں, لیکن اس ایمانی بازو میں کی قوت میں کوئی کمزوری نہیں آئی. اللہ, عجیب لوگ تھے خدا کی قسم. آج کل آپ کہیں تلوار پڑی ہو نا, یہ میوزیم میں پڑی ہوتی ہے, آثار قدیمہ میں جا کے تلوار اٹھاؤ تو ہمارے جیسے آج کے جوان تو اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے, اور اگر اٹھا لے کہیں ایسے کر دیں تو شاید میرے خیال ہے کلائی سے بازو ہی ٹوٹ جائے. کیا لوگ تھے. کیوں آج کا مسلمان پتہ ہے وہ دلیری فیس بک پہ دکھاتا ہے, ادھر گیم کھیلتا ہے, مار دیا, مارو, مار دیا ہے, ادھر لگا ہوا ہے. ادھر جو ایسے ہوتے ہیں نا, یہ میدان میں سب سے گئے گزرے ہوتے ہیں. میرے دوستو, آپ تو ایسے لوگوں کے ماننے والے ہیں. مسلمانوں, آپ کے لیے تو ان کی زندگی کو مشعل راہ بنایا گیا ہے. آپ دلیریاں اور بہادریاں اور شجاعت ادھر مظاہرے کر رہے ہیں, موبائل ہاتھ میں. میرا دوست
ہمت لڑانی پڑے گی. 2 لاکھ کے لوگوں سے اپنی ان 3000 ساتھیوں کو جو شہید ہو گئے باقیوں کو ان کے نرغے سے نکالا بہترین انداز سے. جب واپس آ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے مدینے سے باہر نکل کے کھڑے ہیں. استقبال ہو رہا ہے. اللہ اکبر، کیا شاہانہ انداز ہے. خالد بن ولید آئے، آپ نے پیار محبت سے ان کی تعریف فرمائی ہے. وقت کی اجازت نہیں، میں تو بہت کچھ ساتھ لایا تھا، کتابیں، حوالے، لیکن ادھر گھڑی نے پھر اجازت نہیں دی کہ بھائی آگے بول سکوں، اس لیے چند جملے کہتا ہوں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. تقریباً 16 سال اسلام قبول کرنے کے بعد خالد بن ولید میدان کارزار میں رہے. اور ہری پور والو، خالد بن ولید شجاعت کا وہ نام ہے کہ پوری زندگی خالد بن ولید فرماتے ہیں میں جس جنگ میں شریک ہوا کبھی مجھے شکست نہیں ہوئی. پوری زندگی شکست نام میں نے نہیں سنا ہے. ایک اور اگلی بات سنیے، قربان جاؤں عمر، واہ عمر، آپ کی بھی عجیب سوچ ہے نا. ایک مارکے میں خالد بن ولید فتح در فتح کر رہے ہیں، میدان میں ہیں، بلکہ پوری دنیا پہ ایسے دبدبہ بیٹھ گیا کہ جب پوچھتے کہ فوج کی کمانڈ کس کے پاس ہے، جب خالد کا نام آتا تو دشمن بھاگ جاتے تھے. یہ فتح کی ایک ضمانت ہو گئی تھی. خالد بن ولید جرنیل بن کے لڑ رہے ہیں، لیکن ادھر سے خط آ گیا. فاروق اعظم نے فرمایا میں نے خالد کو معزول کر دیا اور دوسرے صحابی کو جرنیل بنا دیا. خط ہی ملتے دیکھا کہ امیر المومنین کا خط ہے. میرے دوستو، جن میں اطاعت کے یہ جذبے ہوں ان کو کون شکست دے؟ خط پڑھتے یہ نہیں کہا کہ جی خالد بن ولید کو واپس بھیج دیا جائے، نہیں، یہ ایسے ہی سمجھ لیا جائے کہ آپ کسی جرنیل کو ایک سپاہی بنا دیں. وہ راضی ہوگا؟ جی دنیا کی کسی فوج میں جرنیل کو سپاہی بنا دیا جائے عام، کبھی بھی نہیں راضی ہوگا، سب کو چھوڑ چھاڑ جائے گا. لیکن قربان جاؤں جن کا لڑنا اللہ کے لیے تھا، اللہ کی رضا تھی، خط ملتے ہی کیا کہا؟ پوری فوج میں تشویش پھیل گئی کہ خالد تو فتح کی ضمانت ہے، عمر نے خدا جانے کیوں معزول کر دیا. بگدڑ مچے گی، اختلاف ہوگا، لیکن خالد بن ولید کہتے ہیں اللہ کی قسم جب فوج کا جرنیل تھا تب بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب اسی فوج میں سپاہی بن کے بھی اللہ کے لیے لڑوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ. مجھے اس کی وہ صحابہ جن کی روز عید ہوتی تھی، نبی کی دید کا، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی. نعرہ تکبیر. بابا جی پچھلے جمعے میں نہیں تھے نا، تو اس لیے میں نے کہا آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں، بابا جی کی کمی تھی، آج اس کمی کا بھی جو ہے کفارہ ادا کر دیا ہے. سنیے، توجہ ہے آپ کی. معزول ہو گئے، قربان جاؤں ایسے اطاعت گزار امیر کے خط آیا آگے، اور اسی فوج میں جس میں جرنیل تھے ایک سپاہی کو جرنیل بنا دیا گیا اور جرنیل کو سپاہی بنا دیا، اور وہاں کوئی بگدڑ، کوئی اختلاف، کوئی چوں چرا نہیں ہے. ایسے لوگ نام بناتے ہیں، ایسے لوگوں کے آگے زمین جو ہے وہ سمیٹی جاتی ہے، وہ جدھر قدم بڑھاتے ہیں فتح ان کا مقدر بنتی ہے. لیکن 16 سال لڑنے کے بعد کوئی جنگ ایسی نہیں، 100 سے اوپر جنگیں لڑی، لیکن جب وفات آ رہی ہے بستر پہ تو خالد بن ولید کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں او میرے ساتھیوں،
موت مقدر سے آتی ہے، اگر لڑائیوں جنگوں سے موت آتے، میں کب کا شہادت کی تمنا لیے پھر رہا ہوں، ہر جنگ میں شہادت کی تمنا، لیکن تمنا پوری نہیں ہوئی، آج بستر پہ موت کا وقت آ چکا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ خالد تیری جرت کو سلام، تیری غیرت و بہادری کو سلام، تو تمنا شہادت، آرزو شہادت لیے پھرتا ہے، تیری آرزو اپنی جگہ، لیکن میرے پیغمبر نے جو کہہ دیا کہ تو رب کی تلوار ہے، تو رب کی تلوار کسی دشمن کے ہاتھ سے کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ تو رب کی تلوار تھی، وہ کسی کے ہاتھوں سے کیسے ٹوٹتی؟ وہ دشمن کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے، یہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ ہاں اگر جس کی تلوار ہے وہ خود ہی توڑ دے تو کون پوچھے؟ اسی لیے اس ذات نے خود ہی اپنی تلوار کو نیام میں داخل کر دیا، برزخ کی نیام میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا، اور کہتے ہیں میرے سر سے پاؤں تک 1 انچ حصہ میرے جسم کا ایسا نہیں جس کے اوپر تلوار کا زخم نہ آیا ہو۔ یہ ہیں وہ عظیم سالار، وہ لیڈر، وہ جرت اور غیرت۔ ہمیں ان لوگوں کی زندگیاں بھی پڑھنی چاہیے، مسلمانوں کو۔ آپ کو پتہ ہے ان کی زندگی کے لیے مستقل کتابیں ان کی سیرت پہ لکھی گئی، کبھی اردو میں ملتی ہیں، آپ پڑھا بھی کریں۔ ناول کیا پڑھتے ہیں، یہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان آخر میں کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے اشتہارات آپ نے پڑھے ہوں گے۔